السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو ایک بار دہراتا ہے؟ بسوء يا أبانا لكم بداءتهم۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاكَةُ اللَّهِ فراد آيَةً فَذَرُوهَا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلی سوال پہ چلتے ہیں۔ تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا فراد تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا فراد رُدَّتْ إِلَيْهِمْ۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قالوا فراد ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا۔ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا۔ جزاک اللہ۔ اب آپ یہ چار کلمات اوپر والے دہرائیے۔ شاء کنتم متاع المجرمون۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا فراد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ هذه النار التي فراد بها تكذبون۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ هذه جہنم التي يكذب بها فراد جهنم التي يكذب بها المجرمون۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ان هذه تذکرہ فمن فراد اتخذ الى ربه سبیلا۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے ان تصویروں کو ایک بار مکمل کر لیتے ہیں۔ ابیض، الغار، الارض، الارض، السماء۔ جزاک اللہ۔ تمس سنبلات خضر اخضر سنبلات یابسات اسود۔ جزاک اللہ۔ بقرات حجاف ناقۃ قلب قلب۔ جزاک اللہ۔ فومها عدسها بصلها بقلها كسائها۔ جزاک اللہ۔ سيارة سيارة وارد دلو بضاعة۔ جزاک اللہ۔ عصير خمر رأس خبز الطير۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسمائی اشارہ میں سے قریب کے لیے جو لگتا ہے ہا اولائی کے بارے میں جانیں گے، یعنی جو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کا سلسلہ جاری ہے جس سے کہ ہم نزدیک کی چیزوں کے لیے اشارہ کرتے ہیں، آج ہم اس میں ہا اولائی کے بارے میں جانیں گے۔ ہا اولائی کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ مذکر اور مؤنث کے لیے لگتا ہے اور صرف عاقل کے لیے لگتا ہے۔ تو چلیے آگے جانے سے پہلے اپنے ارکام کے سفر کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے صفر سے شروع کیا
اور چلتے چلتے ہم الف پر پہنچ گئے. الف یعنی 1000، الفین 2000، ثلاثۃ آلاف 3000، اربعۃ آلاف 4000، خمسۃ آلاف 5000، ستۃ آلاف 6000، سبعۃ آلاف 7000، ثمانیۃ آلاف 8000، اور آج کیا ہے؟ تسعۃ آلاف 9000. ہم نے دیکھا کہ جو نیمنگ پیٹرن ہے نمبرز کا، اس میں پہلے ہمیں تھاؤزنڈس پلیس، پھر ہنڈریڈس پلیس، لاسٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ونس پلیس پھر ٹینس پلیس. جیسے یہاں سے ایک اعادہ کرتے ہیں، دیکھ لیجئے یہ کیا ہے؟ الفین، ثمانمیا، اور یہ جو 14 ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ اسے پڑھتے ہیں 14. اب یہاں دیکھیں، ثلاثۃ آلاف، ثمانمیا، اثنان و عشرون، اربعۃ آلاف، مئہ، خمسہ و ثلاثون، خمسۃ آلاف، خمسمئہ، ثمانیہ و سبعون، ستۃ آلاف، ثلاثمئہ، ستہ و تسعون، سبعۃ آلاف، اربعمئہ، ثلاثہ و خمسون، ثمانیۃ آلاف، مئہ، واحد و اربعون. اب آج کا کیا ہے؟ 9 کو کیا کہتے ہیں؟ تسعہ. تسعۃ آلاف، تسعۃ آلاف، تسعۃ آلاف، مئتان، اربع و ستون. اب آئیے مشق کر لیتے ہیں. 4273. جزاک اللہ. ثمانية آلاف 100 82. جزاک اللہ. 5091. جزاک اللہ. 2546. جزاک اللہ. 1455. جزاک اللہ. 9364. جزاک اللہ. 3819. جزاک اللہ. 7728. جزاک اللہ. 6637. جزاک اللہ. 9637. جزاک اللہ. 9585. جزاک اللہ. 9468. جزاک اللہ. 9911. جزاک اللہ. 9192. جزاک اللہ. 9724. جزاک اللہ. 9300. جزاک اللہ. 9803. جزاک اللہ. 9050. جزاک اللہ. 9637. جزاک اللہ. 9585. جزاک اللہ. 9468. جزاک اللہ. 9911. جزاک اللہ. 900000 جی جزاک اللہ. 9724. جزاک اللہ. 9300. جزاک اللہ. 900803. جزاک اللہ. 9050. جزاک اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اعراب کا ایک لائٹ آئیڈیا لیا ہے. اعراب کے بارے میں ہم نے جانا کہ عربی بنانے کو دراصل اعراب کہتے ہیں. اقسام اربع، 4 types: رفع، نصب، خفض، جزم. للاسماء رفع، نصب، خفض. مثلا محمد، محمدا، محمد. وللافعال بالخاصة للمضارع الرفع والنصب والجزم. مثلا يأكل، يأكل، يأكل. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے 5 ضمائر کی قسمیں پڑھی. 3 متصلہ ہیں: مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. مرفوع متصل کون سی؟ جو فعل کے ساتھ ڈیفالٹ سٹیٹ میں آ جاتی ہے. منصوب متصل اور مجرور متصل کون سی؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کے، کما، کن، یہ اور نہ. منصوب کب؟ جب ان کے بعد ہی آ جائیں اور جب یہ مفعول بن کر آ جائیں.
مجرور کب؟ جب یہ اسم کے آخر پر آئیں اور حرف جارہ کے بعد، اور پھر مرفوع منفصلہ اور منصوب منفصلہ، یعنی جو منفصل ضمائر ہے وہ یا تو مرفوع ہوتی ہیں یا منصوب ہوتی ہیں۔ مرفوع ہم نے دیکھا یہ عموماً مبتدا کا کام کرتی ہے اور کبھی کبھی تاکید کے لیے آتی ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ منصوب منفصلہ اگر آپ اسے دیکھیں یہ بالکل یہی ضمائر ہیں، فرق کیا ہے؟ ان کے پہلے ایا لگ گیا ہے، اور یہ پھر کیسے پڑھی جاتی ہے؟ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا، اور یہ کہلاتی ہے منصوب منفصل، اور دائماً یہ فعل کے پہلے ہی آ جاتی ہے، لیکن اس سے جملہ فعلیہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی جملہ فعلیہ تب بھی جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے۔ تو چلیے ایک بار دہرائی کرتے ہیں اپنے ضمائر کی۔ هو طالب، هي طالبة، هما طالبان، هما طالبتان، هم طالبون، هن طالبات، أنت طالب، أنت طالبة، أنتما طالبان، أنتما طالبتان، أنتم طالبون، أنتن طالبات، أنا طالب، نحن طلاب۔ جزاکم اللہ خیرن۔ هو قرأ، هي قرأت، هما قرأا، هما قرأتا، هم قرأوا، هن قرأنا، أنت قرأت، أنت قرأتي، أنتما قرأتما، أنتما قرأتما، أنتم قرأتم، أنتن قرأتن، أنا قرأت، نحن قرأنا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ قميصه، بصلها، جملهما، بيتهما، كلبهم، مسجدهن، حمارك، كلمك، مفتاحكما، كتابكما، ناقتكم، كلبكن، سريري۔ بابنا۔ جزاکم اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسماء اشارہ کا رخ کیا، جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اسماء اشارہ کیا ہے؟ اسماء اشارہ وہ اسما ہے جو تعین کرتے ہیں کسی چیز یا شخص کی طرف بھی اشارہ، اور ہم نے دیکھا یاتی اسم اشارہ، اسم اشارہ آتا ہے مفردن ایک کے ساتھ، مثنی دو کے ساتھ، جمعن جمع کے ساتھ، مذکرن مذکر کے ساتھ، مؤنثن مؤنث کے ساتھ، عاقلن عاقل کے ساتھ، وغیر عاقل اور غیر عاقل کے ساتھ۔ تو اس کی تین قسمیں ہیں، اقسامہ ثلاثہ، للقریب، للبعید وللمکان۔ ابھی ہم نے للقریب کی طرف رخ کیا ہے۔ تو ابھی تک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ہذا اور ہذہ کے بارے میں جانا۔ ہذا کیا ہوتا ہے؟ ہذا مفرد مذکر قریب کے لیے لگتا ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے۔ مفرد یعنی سنگولر، مذکر یعنی میسکولائن، قریب یعنی نزدیک کے لیے، اور مبنی یعنی یہ اپنی رفعی نصبی اور جری حالت میں بالکل ایسے ہی رہتا ہے، اور یہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو۔ عاقل کسے کہتے ہیں؟ انسان، جن اور فرشتے۔ اس کے علاوہ غیر عاقل واحد مذکر کے لیے بھی ہذا استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں دیکھیں ہذا طالب، یہ عاقل ہے، ہذا کتاب، یہ غیر عاقل ہے، ہذا جمل، یہ بھی غیر عاقل ہے۔ تو ہذا کس کے لیے لگتا ہے؟ سنگولر، میسکولائن، چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل۔ اور پھر ہم نے ہذہ کے بارے میں جانا۔ دو چیزیں تو کامن ہے، کیا بلا؟ یہ بھی قریب کے لیے لگتا ہے، یہ بھی مبنی ہے، یعنی رفعی نصبی اور جری حالت میں ہذہ ہی رہے گا۔ لیکن آپ دیکھیں اس میں خاص بات کیا ہے، یہ مفرد کے لیے بھی لگتا ہے اور جمع کے لیے بھی لگتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے دھیان سے سننا ہے، سنگولر فیمینائن جو بھی ہو، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، سنگولر مونس جو بھی ہوں گے، عاقل ہیں یا غیر عاقل ہیں، انسان ہے یا انسان کے ماورا، سب کے ساتھ ہذہ لگے گا۔ لیکن جمع میں خاص کیا ہے؟ یہ صرف غیر عاقل کے لیے لگتا ہے۔ اور خاص بات دیکھیے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہذہ بس عورتوں کو چھوڑ کر سب جمعوں کے ساتھ لگتا ہے۔ پہلے یہاں دیکھیں، یہ ایک ڈاکٹرنی ہے، ہذہ طبیبۃ، یعنی یہ عاقل ہے۔ اب یہ اونٹنی ہے، اس کے ساتھ بھی ہم کیا کہیں گے؟ ہذہ ناقۃ۔
اب یہ تو کتابیں ہیں نا، یہ تو مذکر ہے نا، لیکن غیر عاقل ہے، لہٰذا ان کی جمع کے ساتھ بھی ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہذہ کتب۔ بالکل اسی پیٹرن میں اگر ہم ناقتن کی جمع لے آئیں گے، ناقتن کی جمع ہے ناقات، ناقات کے ساتھ بھی ہذہ آئے گا، یعنی ہذہ صرف جمع مؤنث عاقل کے ساتھ نہیں آتا۔ تو چلیے اب ہم کیا کریں گے، ہم دو مائکس آن کریں گے، پہلے والا کہے گا ایسے ھذا مفتاح، بالکل اسی کے پیرل پلورل ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو دوسرا پارٹنر ہوگا وہ کیا بولے گا؟ ھذہ مفاتیح، هذا مفتاح، هذه مفاتيح، هذا سرير، هذه سرر، هذا نجم، هذه نجوم، هذا مسجد، هذه مساجد، هذا كتاب، هذه كتب، هذا قميص، هذه قمصان، جزاکم اللہ۔ هذا جمل، هذه جمال، هذا باب، هذه أبواب، هذا حمار، هذه حمير، هذا بيت، هذه بيوت، هذا كرسي، هذه كراسي، هذا قلم، هذه أقلام، جزاکم اللہ خیر۔ هذا تاجر، هذه تاجرة، هذا طبيب، هذه طبيبة، هذا طالب، هذه طالبة، جی هذا مدرس، هذه مدرسة، جزاکم اللہ۔ آپ نے کہنا ہے ھذا التاجر، اور وہ کہیں گے ھذہ التاجرۃ، هذا التاجر، هذه التاجرة، هذا الطبيب، هذه الطبيبة، هذا الطالب، هذه الطالبة، هذا المدرس، هذه المدرسة۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر مجھے کہنا ہے یہ اونٹ ہے تو میں کیا کہوں گا؟ هذا جمل، اگر مجھے کہنا ہو یہ اونٹ تو کیا کہیں گے؟ هذا الجمل، اگر مجھے کہنا ہے یہ بہت اونٹ ہیں، هذه جمال، اگر مجھے کہنا ہے یہ سب اونٹ، هذه الجمال، ماشاءاللہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت زبردست ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ قلم ہے، اس کو کیسے کہیں گے؟ هذا قلم، اگر کہنا ہو یہ قلم ہیں، جی هذه أقلام، اگر مجھے کہنا ہو یہ قلم، هذا القلم، اگر مجھے کہنا ہو یہ سب قلم، هذه الأقلام۔ جی بہت خوب، شکریہ۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسماء اشارہ للقریب میں ہؤلاء کے بارے میں جانیں گے۔ تو ہم اسماء اشارہ پڑھ رہے ہیں۔ اسماء اشارہ کیا کرتے ہیں؟ یشار بها الی الاشخاص او اشیاء القریبہ، یعنی جو قریب کے اسماء اشارہ ہوتے ہیں یہ شخص یا چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں۔ قریب کس سے؟ قریب من متکلم۔ تو ہؤلاء کے بارے میں تین چیزیں ہم نے آلریڈی جان لی۔ پہلی بات کیا؟ یہ مبنی ہے، یعنی چاہے رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، ہؤلاء ہی رہے گا اور یہ قریب کے لیے لگتا ہے۔ تیسری بات یہ اشارہ کرتا ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو خاص ہے وہ دھیان سے سن لیجئے، یہ جمع کے لیے لگتا ہے، عاقل کے لیے، جمع عاقل کے لیے، اور عاقل انسان، جن اور فرشتوں کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے یاد رکھنا ہے جب انسان چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، جب ان کا پلورل ہوتا ہے، وہ نزدیک ہوتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کرنے میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہؤلاء۔ مزید آپ نوٹ کر لیجئے کہ چاہے اس میں یہ کھڑا زبر یہاں پہ ہو یا نہ ہو، جیسے ہم نے ھذا میں دیکھا، ھذہ میں دیکھا، اسی طرح یہاں پر ہؤلاء میں اگر اس کے اوپر خالی فتح بھی ہو تب بھی ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ ہؤلاء۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک طبیب ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ھذا طبیب۔ ایک ڈاکٹرنی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ھذہ طبیبۃ۔ ایک طالب ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ھذا طالب۔ ایک طالبہ ہے تو کیا کہیں گے؟ ھذہ طالبۃ۔ لیکن کمال دیکھیں، جمع چاہے مذکر ہو، مؤنث ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، یا ایک مذکر، دو مؤنث، ایک مذکر، کئی مذکر، ایک مؤنث، سب کے ساتھ ہؤلاء لگتا ہے۔ صرف یاد رکھنا ہے للعاقل، کیونکہ کل ہم نے دیکھا تھا ھذہ نے سب کو اپنے ساتھ لیا تھا، صرف اس نے عاقلوں کو چھوڑا تھا، تو ہؤلاء یہ گیپ کو پورا کرتا ہے۔ تو یہاں کیا کہیں گے؟ ہؤلاء اتباع، ہؤلاء
طبیبات، ہاؤلائی طلاب، ہاؤلائی طالبات. اور یہاں پہ کیا کہیں گے؟ ہاؤلائی، کیونکہ اس میں وہ دوسرا رول ہے کہ اس میں ایک مذکر ہے، تو ہم لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاؤلائی طلاب. ہمارا فوکس کس پر ہے کہ جمع جب عاقل کی ہو، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کے لیے ہم ہاؤلائی استعمال کرتے ہیں. جمع للعاقل، چاہے مذکر ہو یا مؤنث. ہم دو مائکس آن کر رہے ہیں. هذا مفتاح هذه مفاتيح هذا سرير هذه سرر هذا نجم هذه نجوم هذا مسجد هذه مساجد هذا كتاب هذه كتب هذا قميص هذه قمصان. جزاکم اللہ. هذا جمل. هذه جمال. هذا باب. هذه أبواب. هذا حمار. هذه حمير. هذا بيت. هذه بيوت. هذا كرسي. هذه كراسي. هذا قلم. هذه أقلام. جزاکم اللہ. هذا تاجر. هذه تاجرة. هذا طبيب. هذه طبيبة. هذا طالب. هذه طالبة. هذا مدرس. هذه مدرسة. جزاکم اللہ. هذا تاجر. هؤلاء تجار. هذه طبيبة. هؤلاء طبيبات. هذا طالب. هؤلاء طلاب. هذه مدرسة. هؤلاء مدرسات. جزاکم اللہ خیر. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ آیت مبارکہ سے ہاؤلائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں سورہ نمبر 4 کی آیت 143. مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء. مذبذبین، تذبذب میں ہیں، ڈانا ڈول ہیں، بین درمیان، ذالک اس کے، لا الہ نہیں طرف، ہاؤلائی ان لوگوں کے، ولا الہ اور نہیں طرف، ہاؤلائی ان لوگوں کی طرف. یعنی یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈانا ڈول ہیں، نہ پورے ادھر کے ہیں اور نہ پورے ادھر کے. یہاں پر ہاؤلائی کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ مومنوں کا جتھا اور کافروں کا جتھا. یعنی وہ درمیان میں ہی ڈگمگا رہے ہیں، نہ پوری طور پر مومنوں کی طرف ہیں اور نہ پوری طرح کافروں کی طرف ہیں. اب دیکھیں سورہ نمبر 7 کی آیت 139. ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ان بے شک، ہاؤلاء یہ، بے شک یہ، متبرن تباہ ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں، ما ہم فیہ جو وہ سب جس میں ہیں، وباطل ما كانوا يعملون اور باطل ہے جو وہ ہیں کرتے، یعنی جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں وہ سب غلط ہیں. سورہ نمبر 18 کی آیت 15 میں دیکھیں. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. ہاؤلاء یہ ہے، قومنا ہماری قوم، یہ ہے ہماری قوم، اتخذوا من دونه آلہہ جنہوں نے بنائے من دونہ اس کے سوا، آلہہ معبود، یعنی جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا لا الہ ہاؤلاء، نہ وہ ان کی طرف ہیں، یعنی نہ وہ مومنوں کی طرف ہیں اور نہ کافروں کی طرف. یہاں پر کیا ہے؟ لوگوں کا گروہ. ان ہاؤلاء متبرن، یہ سب لوگ تباہ ہونے والے ہیں. اور یہاں قوم کی طرف اشارہ کر کے یہ ہے ہماری قوم جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنایا. آلہتن الہ کی جمع ہے.
مزید دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا سب کے سب نام، ساری چیزوں کے نام سکھائے. ثم عرضهم على الملائکہ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء تو پھر کہا کہ مجھے بتاؤ نام ان کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. سورہ نمبر 15 کی آیت 68 میں دیکھیں قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون. قال اس نے کہا، تو یہ لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا ان بے شک ہؤلاء ضیفی یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون پس نہ تم مجھے رسوا کرو، تم مجھے ذلیل نہ کرو. لا تفضحوا تم رسوا نہ کرو، یہ اصل میں کیا ہے؟ نی مجھے، تم مجھے رسوا نہ کرو. اب اسی سورہ کی آیت 71 میں دیکھیں قال اس نے کہا هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. هؤلاء یہ بناتی میری لڑکیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، یعنی اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، تم شادی کرنا ہی چاہتے ہو تو میری بیٹیوں کے ساتھ کرو. اور اس میں ایک آرا یہ بھی ہے کہ چونکہ ایک پیغمبر جو ہوتا ہے قوم کی عورتیں اس کے لیے بیٹیاں ہوتی ہیں، یعنی لوط علیہ السلام نے کہا یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو انہی سے شادی کر لو. اس سلائیڈ کو ایک بار دیکھ لیجئے، یہاں پر کیا ہے؟ ہذا جمل، ہذہ ناقۃ، ہذا طالب، ہذہ طبیبۃ. اب ان کے جمع پہ آئیے تو دیکھیے جمل ہے یا ناقہ ہے، یہ دونوں غیر عاقل ہیں، یہ غیر عاقل ہیں، تو لہٰذا کیا آیا؟ ہذہ جمال، ہذہ ناقات. لیکن یہ دونوں، یہ تو مذکر ہیں، یہ تو مؤنث ہیں، لیکن ہے کیا؟ عاقل، تو لہٰذا ہؤلاء طلاب اور ہؤلاء طبیبات. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسماء اشارہ للقریب میں ہم نے ہؤلاء کے بارے میں جانا. ہؤلاء چاہے فتح کے ساتھ ہو یا کھڑا زبر ہو، دونوں صورتوں میں ہؤلاء ہی پڑھا جاتا ہے. اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں ہذا بھی مبنی ہے، ہذہ بھی مبنی ہے اور ہؤلاء بھی مبنی ہے. ہؤلاء میں خاص کیا تھا؟ یہ جمع عاقل کے لیے لگتا ہے، خواہ مذکر ہو یا مؤنث. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.